نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ آیت 238 سے 245 تک۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلواتی سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار بن کر۔ تو نمازوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، سب نمازوں کی حفاظت، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطی کی بات کی گئی ہے۔ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں پر شدید معاصرہ تھا اور مشکل بھی تھی، اور دشمن کا ڈر اور خوف تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز عصر نہ پڑھ سکے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے صلاۃ الوسطی نہ پڑھنے دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز عصر۔ تو لہٰذا نماز عصر کی پابندی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ روایت ہے، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و عیال اور مال و متاع سب ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے مراد فجر اور عصر ہے، کیونکہ ان 2 وقتوں میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، رب کے دیدار کی تیاری میں 2 نمازوں سے غافل نہ ہونا، فجر اور عصر۔ تو جسے رب کی ملاقات کا شوق لگ جائے پھر وہ سویا نہیں رہتا، پھر وہ فجر کے لیے ضرور جاگتا ہے۔ اور اگر ہم فجر کو دیکھیں تو فجر رات کا اختتام ہے اور عصر دن کا اختتام ہے۔ پھر فرمایا، قوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ یہ ہے دراصل نماز کا میسج۔ قانتین یعنی جھکنا، اس میں خاموشی بھی آ جاتی ہے، اطاعت بھی، فرما برداری بھی آ جاتی ہے، عاجزی اور رب کا ادب بھی آتا ہے۔ ایسا شخص جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ والدین سے کیا معاملہ کرے گا، وہ بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا۔ جو ایسا جھکتا ہے کہ خاموشی، اطاعت، فرما برداری، اس کا دل، اس کا دماغ سب کچھ اللہ کے آگے جھک گیا، پھر وہ وہی نماز ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ نماز میں زبان کی خاموشی کے ساتھ حرکات کی خاموشی بھی مطلوب ہے، یعنی ادھر ادھر دیکھنا یا اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنا یا کہیں خارش وغیرہ کرنا، یہ سب عاجزی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو نماز کے علاوہ یہ سب کچھ جو قانتین کی صفات ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی آنی چاہیے۔ فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں فرجالن تو پیدل پڑھ لو، او یا رکبانن سوار ہو کر، فَإِذَا پھر جب امنتم امن میں آ جاؤ تم، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں، ما جو لم نہیں تکونوا تھے تم، تعلمون تم جانتے۔ اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں، خوف سے مراد یہاں جنگ ہے، کیسے نماز پڑھی جائے۔ سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک ایک رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ ایک صف ایک رکعت پڑھے، دوسری صف دوسری رکعت پڑھے، تاکہ دشمن سے حفاظت کا سامان بھی ہو سکے۔ پھر فائزہ پھر جب امن میں آ جاؤ تم، اور یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کسی شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ اب وہ جب وہاں ان کے علاقے میں تھے اور انہیں محاصرے کا ڈر بھی تھا، تو انہوں نے چلتے پھرتے نماز ادا کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آیت انہی کے لیے نازل ہوئی کہ وہ چلتے پھرتے نماز ادا کر لیں تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو ان کا۔ پھر جب امن میں آ جاؤ تم تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے سکھایا تھا تمہیں۔ تو پھر امن کے حالت میں آ جانے پر ویسی ہی نماز ہے جیسی اللہ کا حکم ہے۔ ما لم تکونو نہیں تھے تم جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، کیوں نماز کی اہمیت کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ جنگ کرنا
ایک بہت بڑا جرت کا کام ہے، لیکن اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خوف کا عالم ہو تو چلتے پھرتے ہی پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر لے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، تو وصیت کرے لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ پہنچانے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراجین، بغیر نکالے۔ پھر اگر وہ نکل جائے تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں بھلے طریقے سے کرے، اور اللہ تعالیٰ خوب زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آیت میراث کے آ جانے سے منسوخ ہو گئی کہ اب مزید 1 سال تک نہیں رہا جائے گا، اب مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر شوہر ضروری سمجھے تو وہ بیوی کی خاطر وصیت کر جائے کہ بیوی کو 1 سال تک اسی کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اب یہاں یہ جو 1 سال کی بات کی گئی ہے تو عدت تو 4 ماہ 10 دن ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر عورت چاہے تو 1 سال تک اسی گھر میں رہ سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ اور میموریز وہاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام رکھا، اور پھر یہ کہ غم سے نکلتے ہی پھر وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے کیری آن نہیں کر سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے کہ 1 سال تک وہ وہاں رہے۔ اگر اس حکم کو منسوخ بھی سمجھا جائے تو یہاں پر عدت تو پوری ہو گئی، باقی رہنے کی اجازت ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ پھر اگر وہ نکل جائے تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ اب یہاں یہ بات کا خیال رکھا جائے کہ یہاں 1 سال تک اسے مال و متاع دینے کی اور وہاں اس گھر سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے دوسری شادی کرنے سے روکا جائے۔ اور اللہ خوب زبردست اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس فیصلے میں کیا حکمت ہے، اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ تو اگر کوئی متقی ہوگا تو وہی یہ فائدہ پہنچائے گا کہ بغیر کسی کنڈیشن کے وہ اسے 1 سال تک وہاں رہنے دے۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ان جنرل جو ہے وہ طلاق کا حکم ہے کہ ہر طلاق کے بعد رخصتی کے وقت کچھ دے دیا جائے، ساری زندگی کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک قیدی کی طرح ہے۔ اب عورت کے حقوق دلوانے کے 2 طریقے ہیں، ایک قانون کا خوف ہو اور دوسرا حقنا علی المتقین والا، یعنی اللہ کا خوف ہو۔ تو عورت کو مس یوز ہونے سے جو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیز بتائی وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور اگر انسان وہ دیکھے جو اسے ملا ہے تو پھر وہ لوگوں کے ری ایکشن کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ عقل سے کام لیا جائے۔ پھر فرمایا، کیا نہیں ہے آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو نکل گئے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، موت سے بچنے کے لیے تو کہا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر اس نے زندہ کیا انہیں، تو بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ شکر کرتے۔ اب یہاں سوال کا انداز ہے، علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ تو سوال کا انداز جو ہے وہ انسان کے شوق کو بڑھاتا ہے، تجسس، علم کی طلب بڑھتی ہے۔ اب یہاں کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی تعداد میں ہزاروں تھے؟ اس سے مراد کچھ علماء نے بنی اسرائیل لیے ہیں، اور کچھ علماء نے مراد لیا کہ اس سے کوئی قوم جو سابقہ امت کوئی بھی۔ تو وہ بہرحال ہمیں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا، ہمیں واقعے سے سبق لینا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ بعض روایات کے مطابق وہاں اس جگہ پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، لہٰذا لوگ موت کے ڈر سے اس جگہ سے نکل گئے، لیکن وہاں اللہ نے انہیں طبعی موت مارا بغیر کسی وجہ کے۔ اور بعض کے نزدیک اگر بنی اسرائیل مراد لی جائے تو وہ ہمسایہ قوم نے شدید ان پر حملہ کیا تھا، تو وہ وہاں جنگ کی صورت میں موت کے ڈر سے بھاگتے ہوئے اس جگہ سے نکل گئے، اور جب وہ کہیں اور گئے تو وہاں طاعون کا مرض پھیل گیا، اور پھر طاعون سے ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اب کیا تھا کہ اللہ نے جب انہیں موت دے دی، دونوں صورتوں میں جس سے مرضی، یعنی طبعی موت یا وہ طاعون والا اگر لیا جائے، تو بہرحال جب وہ فوت ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں زندہ کرے گا۔
ثم احیاہم، کیوں زندہ کیا، عبرت کے طور پر، اور پھر اس طرح ان کی شکست ختم ہوئی، اگر بنی اسرائیل مراد لیا جائے تو یہ زندہ ہونا شکست سے نکلنا تھا، اور یہ زندہ ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھائے گا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو شکر نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے، لہذا ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب چونکہ یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی، لہٰذا جنگ والے حکم کو، کیونکہ اللہ یہاں پر اب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا اس حکم کو دوبارہ سے ایمفسائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ مدینہ میں اتری تھی آیات، کیونکہ مکہ میں مینٹل ٹارچر تھا، اور یہاں پر وہ جانی اور مالی جو انہوں نے قربانی دی تھی اس کا بدلہ لینے کا وقت تھا۔ اور یہ نہیں کہ وہ جیسے ہم نے پچھلے بھی قتال کی آیات پڑھی، تو یہ نہیں کہ وہ بلا وجہ ٹوٹ پڑے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا، بہت ساری شرائط تھیں جن کے ساتھ یہ جنگ کی تیاری کا کہا گیا، وہ پیچھے ہم نے قتل کی آیات پڑھی ہیں۔ پھر فرمایا من کون ہے جو قرض دے اللہ کو، کون سا قرض، قرضاً حسنا، اچھا قرض، تو وہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اسے کئی گنا کر کے دے گا، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے اسی کے لیے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک طرح سے آفر کی جا رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ قرض حسنا کیا ہے؟ دین کی خاطر مال دینا، جان دینا، وقت دینا، اور اسے خوبصورت طریقے سے لگانا، یہ ہے قرضاً حسنا۔ اور انسان ہے نا، تھوڑا لالچ کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کے لالچ کو دیکھا، کیا کہا؟ تو وہ بڑھا دے گا اسے، اس کے لیے کئی گنا سے بھی زیادہ، تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، جس درجے کی قربانی ہوگی اسی درجے کا لوٹایا جائے گا، جیسی قربانی ہوگی ویسا ہی انعام دیا جائے گا، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے، تو رزق کم بھی ہوتا ہے اور رزق زیادہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، دینے والے کو اور دے، اور روکنے والے کو کا مال ضائع کر دے۔ یعنی جس کا دل تنگ ہوتا ہے اس کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل کشادہ ہوتا ہے اس کا رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ ایک طرح سے پروٹیکشن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ اور پھر آخرت کی بات کی گئی، کیا کہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخرت ہی کی طرف لوٹائے جانا، اللہ کی طرف لوٹائے جانا، یہی اصل سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔